آج بھی پیپلز پارٹی سے محبت کا لگاؤ ہے اور آج بھی لوگوں کے اندر ایک نظریاتی ووٹ ہے. ہمارا بہت بڑا نظریاتی ووٹ ہے گلگت بلتستان کے اندر. آپ نے دیکھا بلاول زرداری صاحب 26 دنوں سے گلگت بلتستان کے چپے چپے میں گئے اور اس علاقے کو ایسا کمپین چلایا کہ یہ کمپین پوری ورلڈ لیول پہ انٹرنیشنل لیول پہ ایک کمپین کے طور پہ ہمارے علاقے کی شناخت ہو گئی ہے. یہ پیپلز پارٹی عوام کی پارٹی ہے. پیپلز پارٹی واحد پارٹی ہے جو غریب عوام کی پارٹی ہے, بڑوں کی ہے, چھوٹوں کی ہے, بڑوں کی ہے. تو انہوں نے زیادہ دریا میں راشیہ سسٹم جو تھی ہماری اس کو ختم کر دیا. پاکستان پیپلز پارٹی کے بڑے احسانات ہیں گلگت بلتستان کے لیے. 1974 میں راجگی نظام اور FCR جیسے کالے قانون بھٹو نے ختم کر لیا. اس کے بعد 1994 میں جب محترمہ بینظیر بھٹو کی حکومت تھی تو محترمہ بینظیر بھٹو نے کونسل کو ہٹا کے یہاں پہ ایک نظام دیا ڈپٹی چیف ایگزیکٹو کا. اس کے بعد جو ہے آصف علی زرداری کی حکومت تھی 2008 میں. گورنرس آرڈر کے تحت اس علاقے کو صوبائی سیٹ اپ دی. واحد جماعت ہے پاکستان پیپل پارٹی جو گلگت بلتستان کے حقوق کی بات کرتی ہے, عوام کی بات کرتی ہے اور انشاءاللہ اور صوبے کی بات ضرور کرے گی جب ہماری حکومت گلگت بلتستان میں جیت جائے گی. پاکستان مسلم لیگ نون کو ووٹ دینے کا میرا مقصد, مجھے پاکستان مسلم لیگ نون کا ویژن اسپیشلی آپ دیکھیں گلگت بلتستان کے طلبہ کے لیے میاں محمد نواز شریف کا اسکالرشپ پروگرام ایک تاریخ گواہ ہے کہ گلگت بلتستان کے طلبہ ماسٹر MPhil اور PhD کے طلبہ کے لیے میاں نواز شریف نے جو اسکالرشپ دی تھی قراقرم یونیورسٹی میں, اس کے جانے کے بعد یہ جو تبدیلی سرکار آئی اس نے اس اسکالرشپ کو بھی ختم کیا. سپورٹ کرتا ہوں مسلم لیگ نون کا PML کا. سپورٹ اس لیے کرتا ہوں کہ اس علاقے میں سب سے زیادہ مطلب ہمدردی جو ہے اس علاقے کے ساتھ مسلم لیگ نون کی ہے. وجہ یہ ہے کہ 94 کے الیکشن میں ہم نے یہاں مطلب فرقہ واریت عروج پر تھی. اس وقت اس فرقہ واریت کو ختم کرنے میں سب سے بڑا کردار جو ہے مسلم لیگ نون نے کیا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گلگت بلتستان پسے ہوئے طبقے کے اندر شامل ہوتا ہے. عمران خان پاکستان تحریک انصاف کے نظریے کو لیتے ہوئے گلگت بلتستان میں تبدیلی کے خواہاں ہیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گلگت بلتستان کی جو محرومیاں ہیں وہ عمران خان ہی پوری کر سکتے. آج لوگوں کو خان صاحب نے یہ شعور دیا ہوا ہے کہ ہر بندہ اپنی اچھا برا پہچان سکتا ہے. یہ پیپل پارٹی اور نون لیگ والوں نے لوگوں کو دبا کے رکھا ہوا تھا. موجودہ دور میں ابھی جو 15 نومبر کو گلگت بلتستان میں الیکشن ہو رہے ہیں, اس کے بعد جو اس وقت ہماری پاکستان تحریک انصاف کی جو گورنمنٹ ہے عمران خان کی قیادت میں, انہوں نے اعلان کیا کہ وہ گلگت بلتستان کو عبوری آئینی صوبہ بنا رہے ہیں. تو اگر یہ صوبہ واقعی میں بنتا ہے تو پھر لوگوں کے جو ہے نا سیاسی مسئلے حل ہوں گے, تو اس کے ساتھ جو ریلیٹڈ مسئلے ہیں وہ خود بخود حل ہو جائیں گے. تحریک انصاف آپ کو پتہ ہے یہ آئینی صوبے کا جو مسئلہ چل رہا ہے, اس میں تحریک انصاف نے یہی شوشہ چھوڑا ہوا ہے کہ وہاں پر ہم آئینی حیثیت گلگت بلتستان کو دینا چاہ رہے ہیں, لیکن دیگر پارٹیاں اپوزیشن پارٹیاں جو ہیں اس میں رکاوٹ بنی ہوئی ہیں. تو اکثریتی عوام کا رجحان اس آئینی صوبے کی طرف بھی ہے اور اس کی بنیاد پر پاکستان تحریک انصاف کو یہاں سے ووٹ مل سکتے ہیں. اس وقت جو ہے PTI پلس ہم اگر اس کو کہیں کہ جو آل پارٹیز ڈیموکریٹک پارٹی جو بنایا ہے ان کا ایک وہ بننے جا رہا ہے یہاں پہ, جس پہ بلاول زرداری نے بھی کہا تھا اس دن کہ الیکشن کے بعد ہم اس طرف ہم غور کریں گے. تو مخلوط حکومت بننے جا رہی ہے. گلگت بلتستان کے آئینی حیثیت کے آئینی حقوق کے حوالے سے یہ سب سے بڑا ایشو ہے. اس کے بعد یہاں پہ ایشوز کی بات کرتے ہیں کیونکہ یہ ہارڈ ایریا ہے, مونٹین ایریا ہے, یہاں پہ انفراسٹرکچر کی بہت زیادہ کمی ہے, بجلی کی بہت زیادہ کمی ہے, اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ صحت اور تعلیم کے مسائل جو سہولیات ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں, جس کی وجہ سے یہاں سے صحت کے لیے بھی اسلام آباد کا یہاں کے لوگوں کو رخ کرنا پڑ رہا ہے. جہاں تک گورنمنٹ بنانے کا وہ ہے, اس میں یہاں تک یہ لگتا ہے کہ مخلوط سا کوئی گورنمنٹ بن رہا ہے. کوئی ایک پارٹی کو ابھی تک ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ گورنمنٹ بنائے گی. تو ابھی تک کے حالات سے یہی واضح ہو رہا ہے کہ یہاں پہ گورنمنٹ جو ہے وہ مخلوط بنے گا. جو بجٹ کے حوالے سے یا جتنے بھی پالیسی میکنگ جو انسٹیٹیوشن ہیں اس میں ہمارا کوئی رول نہیں ہے. اب جس ثوابدید کے طور پر وہ جتنا وہ صدقے کے طور پر ہمیں کچھ فنڈ دیتے ہیں, اس سے کہ اگر کچھ ہو گیا تو ہو گیا, ادروائز جو ہے نا ہم ایسے ہی مسائل میں پھنسے ہوئے ہیں, لیکن توجہ دینے والا کوئی نہیں.